ریڈیو پاکستان پشتو کی معروف گلوکارہ مہجبین قزلباش کے یوم وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر پیش خدمت ہے بلبل سرحد. آئیے سنتے ہیں. خیبر پختونخوا کی مٹی ابتدائی ہی سے فن و ثقافت کے حوالے سے بہت زرخیز رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے یہاں سے فن کی ابتدا کی انہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر بڑا نام کمایا. کپور فیملی کا تذکرہ ہو یا پھر دلیپ کمار کا خاندان ہو، قومی سطح پر قوی خان، رنگیلا، فردوس جمال اور دیگر اس مٹی کے فن کے امین ہیں. اسی طرح موسیقی کے حوالے سے استاد لال خان، استاد شفقت علی خان زرسانگا، استاد خیال محمد، استاد ہدایت اللہ اور جاوید اختر خیبر پختونخوا کی شناخت ہیں. ان تمام ناموں میں انگ اور گائکی کے لحاظ سے ایک منفرد نام مہجبین قزلباش کا بھی ہے. ریڈیو پاکستان کے سابقہ ڈائریکٹر پروگرامز اور معروف لکھاری لائق زادہ لائق کا مہجبین کے حوالے سے کہنا ہے کہ پشاور کی مٹی پر احسان خداوندی ہے جہاں مہجبین جیسے فنکار جنم لیتے ہیں. رضا محمدی کا ایک نغمہ تھا سپنس کو میں واشنا بچرتوینا. اسے یہ جب نغمہ گایا تو سب کو پسند آیا اور پھر اس کو ایک کیٹیگری میں رکھا گیا. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی فنکار آتا ہے تو اس کو بی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی اپگریڈیشن ہوتی ہے. تو اس کی آواز ایسی تھی اور اس کی پختگی تھی اس کی آواز میں. حالانکہ عمر اس کی 13 سال تھی، مگر جو نغمہ اس نے گایا وہ بڑا پسند کیا گیا. اب دیکھیں یہ جو سال ہے نا، یہ 70s مہجبین قزلباش مرحومہ کی زندگی کے بڑے اہم سال ہیں. اب 1973-74 میں ایک فلم بنی تھی. جب یوسف خان شیربانو فلم بنی نا، وہ خاصی مشہور ہو گئی. پھر تمام جو پروڈیوسر تھے ان کا خیال تھا کہ بھائی یہ جو لوگ داستانیں ہیں پشتوں کے، اس پہ فلم بنائے جائے. تو انہوں نے یہاں پہ ایک فلم جو شیر عالم مامونے کے نام سے انہوں نے ایک فلم بنانی تھی، اور اس کے لیے اخبار میں دیا کہ بھائی ایسا ہے کہ ہمیں ایک ہیروئن چاہیے. تو مہجبین قزلباش کو تو پہلے سے شوق تھا، ریڈیو میں تو وہ آئی تھی، اور پھر گھر میں بھی اس کی جو تربیت ہوئی تھی وہ بڑی اچھی تھی اور بڑی روشن خیالی جو میں نے پہلے گزارش کی. تو یہ جب آئی وہاں پہ آتے ہی انہوں نے سلیکٹ کیا، اسی لیے کہ کیمرے کا فریم جو ہوتا ہے اس میں دیکھا کہ واہ. نے 2 شادیاں کی تھیں. پہلی بیوی ایرانی النسل تھیں، لیکن پشاور میں انہوں نے ایک اور دوشیزہ سے شادی کی جس کے بطن سے مہجبین قزلباش نے 1958 میں جنم لیا. مہجبین قزلباش کا اصل نام ثریا خانم تھا. والد نے انہیں پشاور کے فارورڈ اسکول میں داخل کرایا. ان کے والد گھر میں میڈم نور جہاں کے نغمے بڑے شوق سے سنا کرتے تھے. والد کے شوق کا اثر مہجبین قزلباش پر بچپن ہی سے ہونے لگا تھا. مہجبین جب گھر میں میڈم نور جہاں کے نغمے گنگناتی تو ان کے والد اس سے لاڈ اور پیار کرتے. اسکول میں بھی وہ فارغ لمحوں میں میڈم کے نغمے گنگناتی. ماستا پیات کے ڈیر کڑے شوگرے دی لالی خشوچے تراغلے. ماستا پیات کے ڈیر کڑے شوگرے دی لالی خشوچے تراغلے. داستا دغما میں ترو ساسترگی سے دی لالی خشوچے تراغلے. ماستا پیات کے ڈیر کڑے شوگرے دی لالی خشوچے تراغلے. ایک دفعہ جب وہ یہ نغمہ گنگنا رہی تھیں، آسمان سے موتی برس رہے ہیں، تو ان کے استاد میر کلام نے انہیں کلاس سے نکال باہر کیا. لیکن ان کے ذہن پر میڈم نور جہاں کے سر نقش ہو چکے تھے. وہ اپنے ساتھ انہی سروں میں مگن رہتی. یہ سال 1971 کی بات ہے جب فارورڈ ہائی اسکول کی چند بچیوں نے اپنے غازیوں اور شہداء کے نام ایک نغمہ ریکارڈ کرانا تھا، تو ان بچیوں میں مہجبین قزلباش کا انتخاب ہوا. تو مہجبین قزلباش جب ریڈیو چلی گئی اور وہاں پہ اس نے وہ نغمہ ریکارڈ کرایا تو وہاں پہ
ارباب ودود خان جو تھے مرحوم، وہ موسیقی کے انچارج تھے. اس نے ان کو سنا تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ بچی خوبصورت بھی ہے، آواز بھی اس کی بڑی اچھی ہے. تو رفیق شنواری بڑا نام ہے موسیقی کا، اس کو کہا کہ اس کو لے کر آئیں کہ ہم اس کا پراپر ایڈیشن کریں. تو 71 میں اس کو رفیق شنواری لے کر آئے، اس کے چچا سے بات کی، اس کو منوایا کہ آپ اس کو بھیج دیں. مہجبین قزلباش کی زندگی میں انقلاب اس وقت آیا جب 1973 کے عرصے میں پشتو فلم یوسف خان شیربانو کے بعد ایک اور پشتو لوک داستان شیر عالم میمونہ کو فلم کے سانچے میں ڈھالا جا رہا تھا. اخبار میں ایک اچھی ہیروئن کی تلاش کی خبر آئی اور شاید مہجبین قزلباش اس موقع کی منتظر تھیں. والدین سے اجازت ملی تو فوراً فلم کے ڈائریکٹر پروڈیوسر فخر الدین ابراہیم کے پاس پہنچ گئیں. فخر الدین صاحب نے فوری طور پر انہیں اپنی فلم میں کاسٹ کر لیا. فلم کے ہیرو حکیم اللہ خان اورکزئی تھے جو اپنے قبیلے کے بہت بڑے جاگیردار حاجی منور خان کے فرزند تھے. فلمی کہانی آہستہ آہستہ حقیقت کا روپ دھارنے لگی. اگرچہ فلم فلاپ رہی لیکن ہیرو اور ہیروئن کا بندھن پیار میں بدل گیا. جب حاجی منور خان کو علم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کی سخت مخالفت کی، اس لیے کہ وہ کسی طرح بھی اپنے خان نواب بیٹے کو قزلباش فیملی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. لیکن محبت اندھی ہوتی ہے. سال 1976 میں شادی کے بعد امداد علی قزلباش کی بیٹی منور خان کی بہو بن گئی تھی. منور خان نے اپنے بیٹے حکیم اللہ اورکزئی سے لا تعلقی اختیار کی لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا. انہوں نے فلم دیدن، خانہ بدوش اور جوارگر میں لازوال اداکاری کی. مہجبین قزلباش کے 2 بیٹے ظہیر خان اورکزئی، شاہد خان اورکزئی اور ایک بیٹی ہما اورکزئی پیدا ہوئے. ریڈیو پاکستان پشاور میں ان کے نام سریا خانم کو پشتو کے بابائے غزل حمزہ خان شنواری کے فرزند معروف شاعر مراد شنواری نے تبدیل کر کے مہجبین قزلباش رکھا اور پھر وہ پوری دنیا کی مہجبین ہو گئی. انہوں نے اپنے آپ کو ایک کامیاب پلے بیک سنگر کے طور پر منوایا اور غزل گیت سب پر عبور حاصل تھا. موسیقی کی تربیت لاشعوری طور پر میڈم نور جہاں سے حاصل کی اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا آشیرواد حاصل کیا، جبکہ شعوری اساتذہ میں رفیق شنواری اور کلاسیکل میں استاد حامد علی خان کی شاگرد رہیں. مہجبین نے پشتو کے علاوہ اردو، پنجابی، ہندکو، سرائکی اور بلوچی میں نغمے گائے، اس لیے کہ وہ پڑھی لکھی فنکارہ تھیں. وہ بیک وقت ایک مثالی بیوی، مثالی ماں اور مثالی خاتون تھیں. انتہائی خوش شکل، خوش گفتار اور خوش خوراک تھیں. ریاض کا بھرپور اہتمام کرتی. ایرانی عمومی طور پر نفاست میں مشہور ہیں. اس طرح ان کا لباس، رہن سہن کا سٹائل انتہائی نفیس تھا. شوہر کی موت کے بعد پورے گھر کے مسائل کو سنبھالا دیا اور اپنے فن پر توجہ مرکوز رکھی. ان کے فلمی آڈیو البمز، ٹیلی ویژن، نجی محفلوں اور ریڈیو کے نغموں کی تعداد 6000 سے زیادہ ہے، جو ایک فنکار کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. مہجبین قزلباش رشتوں کو قائم رکھنے میں کمال رکھتی تھیں. پتا ودانی میں دمینی نظارے دی لالی خشوچے تراغلے.
ان کے دل کے دورے کی خبر پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. ہر کسی نے ہسپتال کا رخ کیا، لیکن وہ مدہوشی کے عالم میں سب کچھ کھو بیٹھی تھیں. ان کی موت پشتو موسیقی کا بہت بڑا المیہ ہے، اس لیے کہ ان کے انداز کی کوئی اور فنکارہ نہیں. مہجبین قزلباش ایک طویل عرصے تک بے ہوشی کے عالم میں ہسپتال میں پڑی رہیں اور پھر آخر کار 26 فروری 2020 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. ذکر چ بیاد جدائے اونکڑے غگ د مرگی پلے ونے اونکڑے ذکر چ بیاد جدائے اونکڑے غگ د مرگی پلے ونے اونکڑے فانی دنیا د ډېر لنډ ورزش پې دي لالی خشوچې تراغلې داستا د غما مې تر اوسه سترګې سرې دي لالی خشوچې تراغلې مستا په یاد کې ډېر کړې شوګیرې دي لالی خشوچې تراغلې لالی خشوچې تراغلې لالی خشوچې تراغلې. پشتو کی معروف گلوکارہ مہجبین قزلباش کے یوم وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر بلبل سرحد آپ نے سنا. راوی ضیاء الرحمان، پروڈیوسر اعزاز علی خان، پیشکش ریڈیو پاکستان